بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے گفتار دل نشین، معصوم چہارم امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ چوتھے معصوم اور دوسرے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں۔ نام حسن، مشہور القاب مجتبی سبط اکبر، کنیت ابو محمد۔ والد محترم ہمارے آقا و مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا۔ تاریخ ولادت 15 رمضان سال سوم ہجرت یعنی تیسری ہجری۔ مکان تولد مدینہ منورہ۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ منورہ میں۔ تاریخ شہادت 28 صفر، سن شہادت 50 ہجری۔ سبب شہادت زہر دیا گیا۔ قاتل کا نام معاویہ کے اشارے پر جعدہ بنت اشس نے زہر دیا۔ قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں، اور عمر مبارک کل 47 سال۔ دوران زندگی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 8 سال۔ نمبر 2 ہمراہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تقریباً 37 سال، اور عصر امامت تقریباً 10 سال۔ گفتار دل نشین سے ہی اپنے آقا امام حسن علیہ السلام کی احادیث بیان کروں گی۔ نمبر 1 ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے، خاموش رہنے والے کے دل کی بات کو جانتا ہے، جو زندہ رہتا ہے اس کے رزق کا ذمہ دار ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کی بازگشت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ نمبر 2 اے میرے پیارے بیٹے، جب تک کسی کی آمد و رفت اور اس کے اخلاقی خصوصیات پر مطلع نہ ہو جاؤ اس سے دوستی نہ کرو۔ پھر جب باقاعدہ اس کی تحقیق کر لو اور اس کے ساتھ معاشرت کو پسند کرو تو دوستی کرو۔ معاشرت کو پسند کر لو تو دوستی کرو، مگر اس بنیاد پر کہ لغزشوں پر درگزر کرے اور پریشانیوں میں مدد کرے۔ نمبر 3 سب سے بینا ترین وہ آنکھ ہے جو نیکیوں میں نفوذ کر جائے، یعنی نیکیوں کو باقاعدہ دیکھ سکے، اور سب سے زیادہ سننے والا وہ کان ہے جو نصیحتوں کو اپنے اندر جگہ دے اور ان سے فائدہ اٹھائے، اور سب سے سالم وہ دل ہے جو شک و شبے کی آلودگی سے پاک ہو۔ نمبر 4 ایک شخص نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا بزدلی کیا ہے؟ فرمایا دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا۔ آقا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لا فقر مثل الجہل، جہالت جیسی فقیری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں۔ کب سے کب تک؟ کیا فرمان ہے؟ اطلب العلم من المہد للحد، گہوارے سے ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کریں۔ اور کون سا علم حاصل کریں؟ ایسا علم، دین کا علم اور دنیا کا علم، جس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ مولا حسن نے کیا فرمایا؟ رأس العقل معاشرت الناس بالجمیل، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی اصل عقل ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ عقل مند ہو جائیں، تو اس کے لیے کیا کریں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کریں۔ یہ اب تک کا جو میں نے پڑھا یہ گفتار دل نشین کتاب کا نام ہے، اس سے تھا۔ اور اب جو واقعات بیان کروں گی کتاب کا نام ہے سیرت معصومین احسن المقال۔ نقل کیا ہے کہ ایک دن آپ سوار تھے، امام حسن علیہ السلام سوار تھے کہ اہل شام میں سے ایک شخص کا آپ سے سامنا ہوا اور اس نے لگاتار آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ بہت کچھ برا بھلا اس نے کہا، لیکن حضرت نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ شامی گالیاں دینے سے فارغ ہوا تو اس وقت آپ نے اس کی طرف اپنا رخ کیا اور اسے سلام کیا، ہنس کر فرمایا میرا خیال ہے تم مسافر ہو اور کچھ باتوں نے تمہیں اشتباہ میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر ہم سے رضامندی کے خواہاں ہو تو ہم تم سے راضی ہونے پر تیار ہیں۔ اگر کوئی چیز مانگو تو تمہیں عطا کریں گے، اگر بھوکے ہو تو تمہیں سیر کریں گے، اور اگر ننگے ہو تو لباس دیں گے، اگر محتاج ہو تو تمہیں بے نیاز کر دیں گے، اگر تمہیں نکال دیا گیا ہے تو ہم پناہ دینے کو تیار ہیں، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو اس کو پورا کریں گے، اور اگر اپنا ساز و سامان ہمارے گھر میں لے آؤ اور ہمارے ہاں واپس جانے تک مہمان رہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا گھر بہت وسیع ہے اور ہمارے پاس مال و منال کافی ہے۔
جب شامی نے آپ سے یہ کلمات سنے تو رونے لگا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ روئے زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں اور خدا بہتر جانتا ہے کہ نبوت و خلافت کو کہاں قرار دے قبل اس کے کہ میں آپ سے ملاقات کرتا، اور آپ کے والد بزرگوار تمام مخلوق سے زیادہ میرے مبغوض تھے اور میں آپ کو زیادہ دشمن سمجھتا تھا، اب میرے نزدیک خلق خدا میں زیادہ محبوب ہیں۔ بس وہ اپنا سامان آپ کے گھر لے آیا اور جب تک مدینہ میں رہا آپ کا مہمان رہا، اور وہ خاندان رسالت اور اہل بیت نبوت کے محب اور معتقد لوگوں میں سے ہو گیا۔ ہم کیونکہ امام حسن علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا جانتے ہیں، وہ ہمارے امام برحق ہیں۔ امام کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ پہلے رسول، انبیاء، 1,24,000 انبیاء آئے ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد امام، ہمارے 12 امام علیہ السلام ہماری ہدایت کے لیے آئے اللہ کی طرف سے۔ آقا و مولا امام حسن علیہ السلام دوسرے امام ہیں، ہم انہیں اپنا ہادی برحق مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پیروی بھی کریں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، دیکھیں آقا کو انہوں نے کتنی گالیاں دی لیکن آقا نے کتنا اچھا سلوک کیا، تو ہمیں بھی یہی چاہیے، کوئی برا سلوک کرے تو ہم کہیں کہ ہم بھی اپنے آقا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو بھی برا سلوک کرے اس سے بہترین سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ شیخ رضی الدین علی بن یوسف، یہ جو میں اب واقعہ بیان کر رہی ہوں یہ بھی احسن المقال سے ہی ہے۔ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے فرزند امیر المومنین علیہ السلام، میں آپ کو اس خدا کے حق کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، میری فریاد رسی کیجیے اور مجھے دشمن کے ہاتھ سے نجات دیجیے، کیونکہ میرا دشمن وہ ستمگر ہے جو بڑے بوڑھوں کے احترام کا خیال نہیں رکھتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کھاتا۔ حضرت اس وقت تکیہ لگائے بیٹھے تھے، جب یہ سنا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، بتاؤ وہ دشمن تمہارا کون ہے تاکہ اس سے میں تمہارا بدلہ لوں؟ تو وہ کہنے لگا، میرا دشمن فقر و فاقہ و پریشان حالی ہے، یعنی کیا مطلب؟ بہت غریب ہوں میں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حضرت نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھا کر اپنے خادم کو بلایا اور اس سے فرمایا، جتنا مال تمہارے پاس موجود ہے وہ لے آؤ۔ وہ خادم 5,000 درہم لے آیا، فرمایا، یہ مال اس شخص کو دے دو۔ پھر اس شخص کو آپ نے قسم دی کہ جب یہ دشمن تمہارا رخ کرے اور تم پر ظلم و ستم کرے تو اس کی شکایت میرے پاس لے آنا تاکہ میں اس کو دفع کروں۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں ہمیں اپنے آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کام سے بچا لے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کی آخرت اچھی فرمائے، ہمارے والدین پر رحم کرے۔ آخر میں اس شعر پہ ختم کرتی ہوں، یہ اوج پایا کہاں سے میرے مقدر نے، یہ اوج پایا کہاں سے میرے مقدر نے، قبول کر لیا مجھ کو ثنائے شبر نے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور آپ سے بہت زیادہ درخواست ہے کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے والدین سے بہت محبت کریں اور اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے والدین سے، اپنے والدین کی بہت خدمت کریں، اور اپنے باقی گھر والوں کا، اپنے ہم وطنوں کا، ہمسایوں کا، تمام انسانیت کا بہت خیال رکھیں، اور یقیناً ہم نے اس کا اجر صرف اور صرف اللہ سے لینا ہے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔